ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اس پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، اس کے اندر قائم مقام صدر پاکستان پیپلز پارٹی جناب ابرار میر صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے جناب جاوید اخنزادہ صاحب موجود ہیں، اور جو ہے مدثر علی شکور صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف یارکشائر کے صدر ہیں، وہ اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو بات ہماری پھر وہیں سے ہم شروع کرنا چاہیں گے، اور میں یہاں پہ اب جناب جاوید اخنزادہ صاحب کی طرف آؤں گا۔ اخنزادہ صاحب، جو اس وقت ایک کھچاؤ ہمیں سندھ میں دکھائی دے رہا ہے، تو کچھ اس طرح کے حالات ہمیں ظاہر ہے وہاں پہ کے پی کے میں بھی دکھ رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کے پی کے اندر جو حالات ہیں وہ سندھ سے مختلف ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ایک اس سے جڑی ہوئی بات ہے۔ ایک تو جو ہمارے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اچیومنٹ میں مجھے اس آواز میں نہیں آ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بہت ہی بڑا اس کا ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ جو 18 امینڈمنٹ ہماری ہوئی ہے، نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو جو ہے نا آج تک ایکسیپٹ کیا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم ایکسیپٹ کر لیں، دیکھیں اس ملک میں بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسکاٹ لینڈ ہے یا ویلز ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کی جو فرسٹ منسٹرز ہیں، وہ مجھے بھی آواز اپنے طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو صوبے ہیں ان کا بھی جو فیڈ بیک ہے یا ان کی بھی جو وہ چیزیں ہیں وہ اسی طرح ہونی چاہیے۔ اب چونکہ پنجاب میں اور پختونخوا صوبے میں جو ہے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو ادھر سے اس وجہ سے آپ کو زیادہ شور یا آوازیں نہیں نظر آتی، لیکن اگر آپ وہاں کے لوگوں سے جا کے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ادھر کیا صورتحال ہے۔ ابھی حالانکہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ذرا وہاں پر جو مجھ سے ہٹائیں گے تو گورنمنٹ میں کی پھر وہ کر لوں پلاننگ جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ کہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو بی آر ٹی جو بن رہا تھا ان کو انہوں نے دوبارہ توڑ دیا ہے۔ تو اس طرح کی جو، کیونکہ وہاں پر ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، اس وجہ سے وہ ایز سچ جو ہے وہاں پر کوئی آپ کو جو ہے وہ کھچاؤ یا کوئی وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ لیکن آپ جب آن گراؤنڈ جا کے ادھر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو لاک ڈاؤن کی جو مثال دی کہ وہاں پر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ اور جو چیز ابرار میر صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں دنیا سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جو اس پورے پینڈیمک کے جو دو صورتحال ہمیں سامنے آئی کہ دو کامیابی کے اسے لڑنے کے دو ہی طریقے، یا تو آپ جو ہے وہ چائنا کی طرح کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کریں کہ جہاں پر انہوں نے کرفیو جیسے حالات بنائے اور وہ دیکھیں کہ وہ 2-3 مہینے میں اس سے نکل آئے، یا آپ کے پاس جو ہے نا وہ اتنے ریسورسز ہوں جیسے جرمنی کے پاس کہ انہوں نے اتنے زیادہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ کرنے شروع کر دیے کہ جو لوگ افیکٹڈ تھے ان کو انہوں نے آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے اس سے اب نہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کٹس ہیں، مجھے بالکل آواز ٹیسٹنگ نہیں کٹس ہیں، نہ ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اب ہم نے چوائس یہ کرنی ہے کہ آیا جو ہے نا، میں مدثر بھائی کی بات سے بالکل یہ اگری کرتا ہوں کہ ہماری اکنامیکل سچویشن بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کر سکیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یا ہم نے اس وبا سے مرنا ہے یا جو ہے وہ بھوک سے مرنا ہے۔ اب بھوک سے جو ہے وہ ہمیں ورلڈ بینک نے بھی جو ہے نا کوئی وہ دی ہیں، اور اسی طرح آئی ایم ایف والوں نے بھی جو ہے نا کچھ فنڈنگز دی ہیں۔ تو اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے لوگوں کو پہنچا سکیں تو یہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ بیماری اگر اس طریقے سے پھیل گئی جس طرح جو ہے نا وہ اٹلی میں ہے یا فرانس میں ہے یا یو کے میں ہے، تو ہماری ادھر جو اموات کی جو شرح ہے وہ کہیں گنا زیادہ ہوگی۔ اور یہی جو آپ نے بات کی، یہی مسئلہ جو ہے وہ انڈیا کو بھی درپیش ہے۔ میں آپ کو ایک چیز یہاں پر تھوڑی سی میڈیکل اس سائڈ سے جو ہے وہ کلیریفائی کروں کہ ہمارے پاکستان میں یہ جو فگرز بتا رہے ہیں یہ تو وہ فگرز ہیں جو رپورٹڈ ہیں یا جو ہاسپٹلز میں آئے ہیں۔ ہمارے ادھر کتنے لوگ جو ہے وہ ہاسپٹلز جانے کی جو ہے ان کی حیثیت ہے یا وہ جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کا جو امیون سسٹم ہے وہ یورپین ملکوں کے لوگوں کے سے بہت زیادہ بہتر ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا وہ گھروں میں اپنے عام ٹوٹکے استعمال کرتے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی دوائی تو ہے نہیں اس کے لیے۔ تو یہ فگرز بھی جو ہے نا، یا یہ بھی کوئی ریئل فگرز نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے، اور یہ گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی کوئی کلیئر کٹ جو ہے نا اس میں وہ نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں لیڈر کون ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں آپ کو ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ ڈائریکشنز دیں
کہ ہم نے یہ ڈائریکشنز کرنی ہے اور اس ڈائریکشن پہ ہم نے یہ کرنا ہے. ہماری تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ خود ہی کنفیوز ہے. کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن کرنا ہے, پھر کہتے ہیں نہیں کرنا ہے, پھر کہتے ہیں جناب ابھی لوگ جو ہے وہ بھوکوں مر جائیں گے, پھر کہتے ہیں جناب وہ آدھی جو ہے نا وہ انڈسٹریز کو کھولیں, آدھے کو بند کریں, کپڑے کی دکان کو بند کریں, درزی کی دکان کو کھول دیں. اس طرح کی یہ جو کنفیوژن ہے, دیکھیں آپ کو اپنی لیڈرشپ دکھانی ہوتی ہے, اور یہی جو ہے وہ لیڈرشپ آپ کو ابھی دیکھیں یہاں کے اس ملک میں اس پہ بورس پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کرٹیسزم کس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس نے جو پہلے 5 کوبرا میٹنگز تھیں وہ مس کی, اور اس کو صحیح اندازہ ہی نہیں ہوا کہ بھئی اس پینڈیمک جو سچویشن ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا. اب ہمارے ادھر تو جو ہے نا وہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, ہر کوئی اپنی جو ہے نا وہ بساط کے مطابق اور اپنی عقل کے مطابق چل رہا ہے, اور کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی. میں جو یہ 18 امینڈمنٹ کی میں نے بات کی تو وہ یہی تھی کہ اس میں صوبوں کے اختیارات بھی ہیں, آپ اس کی رسپیکٹ کریں اور ان کے ساتھ چلیں تاکہ سارے ملک میں ایک طرح کا جو ہے وہ سسٹم چل سکے, تاکہ لوگوں کو جو ہے نا ایک یونیفارم میسج جائے, اور وہ یونیفارمٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا ہم وہ کریں. ادروائز یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا, اور اگر یہ خدا نخواستہ ایک دفعہ پھیل گیا تو پھر جو ہے وہ اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کا بھی جو ہے نا وہ نہیں ملے گا, ٹائم بھی نہیں ملے گا, اور اس سے پھر لوگ بھوکوں بھی مریں گے اور لوگ جو ہے نا بیماری کی وجہ سے بھی مریں گے. جو ہے ان کا وہ صحیح ہے اور بہتر ہے, تو وہ وہاں پہ لوگوں میں ہے کہ وہ پرانی مطلب ان میں بڑی طاقت ہے اس کے اندر. لیکن یہاں پہ یو کے میں خود یو کے اندر جو لوگ اس وقت جو اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں, اس میں ہمارے ہی تقریباً زیادہ تر لوگ ہیں جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں, سری لنکا کے, بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, وہ زیادہ افیکٹڈ ہیں. وہ کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ وہ گھر میں نہیں بیٹھ رہے, اس کی وجہ سے نشانہ بن رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ یہاں پہ تو اس طرح سے یہاں پہ یو کے میں خود آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اموات ہو رہی ہیں. سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور ہمارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ ہمارے لوگ جو گورنمنٹ گائیڈ لائنز ہیں اس پہ اس طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارا ایشو ہوا ہے. ہمارے لوگ اس کو اس طرح سیریس نہیں لے رہے ہیں, اور جو دیکھیں یہاں پر بھی جو لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں وہ ان لوگوں کی ہو رہی ہیں جن کو انڈر لائن کوئی نہ کوئی ایشو ہے. پہلے ان کو یا ڈائبٹیز ہیں, یا ان کو ہارٹ پرابلمز ہیں, یا اور کوئی پرابلمز ہیں, تو ان کو دیکھیں یہاں پر جن کی فیملیز لے رہی ہیں ان کو بھی ہم جو ہے نا ہم خود بھی جو ہے ایز اے کاؤنسل بھی لوگوں کو یہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اسپیشلی جو ونریبل لوگ ہیں ان کو وزٹ نہ کریں آج کے کل کے دنوں میں. ہم جو ہے وہ یہاں پر اگر جو ونریبل لوگ ہیں ان کو میڈیسنز چاہیے ہوتی ہیں, ان کو خوراک وہ چاہیے ہوتی ہے, تو ہم ان کو گھر کے باہر رکھ کے جو ہے وہ ہم ادھر سے نکل جاتے ہیں. اب ہمارے لوگ چونکہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے, لیکن وہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن یہ اس وقت ان کی خدمت یہ ہے کہ ان سے دور رہا جائے. آپ جیسے ہم جو ہے نا آج کل آپ کا جو یہ پروگرام جو ہے وہ ورچولی اس پہ کر رہے ہیں, تو اسی طریقے سے جو ہے نا آج کل ٹیکنالوجی نے جو ہے نا بہت آسان کر دیے معاملات. آپ جو ہے وہ ان سے فون پہ بات کر سکتے ہیں, ان پہ واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں, تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جائے. الٹا کیونکہ وہ ونریبل ہیں, ان کو اگر یہ بیماری لگ جائے تو اس سے جو ہے نا اموات زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے لوگ اس میں زیادہ انوالو ہیں. علی شکور صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ سے جانوں گا اسی حوالے سے کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگر پراپر لاک ڈاؤن کر دے, پراپر بند کر دے سب کچھ 14 دن کے 15 دن کے لیے, تو اس چیز سے ہم باہر نکل آئیں گے. لیکن لیڈرشپ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ کمی دکھائی دے رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں 2-3 پوائنٹ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور اس وقت جو چیزیں آپ فیس کر رہے ہیں, جس میں خان صاحب نے لاسٹ ویک اناؤنس کیا اور اسپیشل ذکر کیا کہ آپ کی گندم کی فصل بالکل تیار کھڑی ہے, آپ کرفیو کر دیں, کہاں لے کے جائیں گے سارے معاملات کو؟ جنگلوں کی کٹائی تو آپ کی رک کے رہ گئی. آپ یہ آپ نے بڑا, میں نے پہلے کہا تھا, یہ بڑا لینا ہے, اس کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا, ہم ڈفرنٹ ڈیسیجن لینے پڑیں گے. اسی طرح آپ کے لیکن شروع میں لے لیے جاتے ہیں تو یہ 15-20 دن جو گزر گئے, اگر شروع میں لے لیا جاتا تو ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا نا. مطلب اب گندم کی فصل اب کھڑی ہوئی ہے, اگر پہلے ہم اس کو فلی لاک ڈاؤن کرتے تھے جیسے سندھ حکومت نے اسٹینڈ لیا, اگر پورے پاکستان میں لیا جاتا تو یہ ایسے حالات نہ ہوتے نا.
پھر اسی طرح آپ کی ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں جو کہ آپ کی ضرورت ہے. مثلا آپ نے ملک فریش آپ کو چاہیے، پورے پاکستان میں یہ کنسپٹ چلتا ہے فریش ملک ہے. اب آپ کرفیو لگا دیں، آپ کے کسی سٹی کے اندر تو الاؤ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کا سارا سسٹم آتا ہے وہ آپ کے جو شہروں کے پاس ڈفرینٹ گاؤں وغیرہ ہیں وہاں سے ایوری ڈے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو کے سٹی کے اندر آ رہا ہوتا ہے. سو آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اور پلاننگ گراؤنڈ کے اوپر ریالٹیز کو دیکھ کے کرنی پڑتی ہے، بجائے اس کے لیے کہ آپ جذباتی یا پھر یہ سوچ لیں کہ یار یہی فیصلہ میں نے کرنے جانا ہے اور یہی سب سے ضروری ہے. پوری دنیا کا مجھے کوئی ایک ایسا ملک بتا دے سوائے چائنا کے ایک سٹی کے کہ جہاں پہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ مکمل طور پہ کیا گیا ہو. پوری دنیا میں کہیں نہیں کیا گیا. وہی انداز کہ ضروریات زندگی کی وہ تمام چیزیں، وہ تمام چیزیں جس کے بغیر زندگی کا پہیہ بالکل ہی رک جاتا ہے، وہ آپ کو کرنی پڑیں گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے ہی نہیں ہے. آپ نے اس تھن لائن کے اوپر چلنا ہے. اور جو آپ نے جس طرح میرے بھائی نے پہلے بھی اس بات کا بار بار ذکر کیا کہ جو ہے سندھ گورنمنٹ نے خاموشی کے ساتھ یہ سارا کنسپٹ کر دیا ہے ڈسٹریبیوشن کا، اتنی بڑی ڈسٹریبیوشن کا. دیکھیں یہاں پہ ایک کوئی نارمل چیریٹی بھی اگر کوئی 500 گھروں کو بھی راشن دے نا تو وہ کوئی 2 ٹرکوں پہ آ رہا ہوتا ہے. میری سیاسی سمجھ بوجھ کسی طرح اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں، حیدرآباد جیسے شہر میں اور اندرون سندھ کے اندر ڈسٹریبیوشن کرے پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ، اور کسی جگہ پہ ان کا کوئی وزیر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے بالکل اس جگہ پہ بالکل موجود ہی نہ ہو. نو فوٹوگرافی. آج کل کیمرے کا دور ہے، یہ کیسے چھپ سکتا ہے کیمرے کی آنکھ سے؟ دیر از نو چانس ایٹ آل. جہاں پہ آپ نے سندھ کے اندر، لاڑکانہ کے اندر، سانگڑ کے اندر، حیدرآباد کے اندر، کراچی کے اندر بے شمار جگہ، اسپیشلی جو دیہی سندھ ہے اس کے اندر آپ کو جگہ جگہ وہاں پہ آپ کو پینافلیکس ملیں گے کہ 12,000 جہاں پہ احساس پروگرام کا بانٹا جا رہا ہے وہاں پہ ان کے پینافلیکس لگے ہیں بے نظیر انکم سپورٹس کے نام کو. اس نام کا ایشو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے. پیپلز پارٹی کے بینرز وہاں پہ بالکل لگے کہ پیپلز پارٹی یہ پیسے بانٹ رہی ہے، یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو سکیم تھی اس کے ذریعے بانٹے جا رہے ہیں. لیکن یہ جگہ نہیں بنتی تھی. آپ نے وہ جگہ جہاں پہ گورنمنٹ احساس پروگرام کے ساتھ چل رہی ہے وہاں پہ اپنے بینرز لگا دیے ہیں، اور جہاں پہ آپ نے لاکھوں فیملیز کو چاہے وہ راشن کی صورت میں یا کرنسی کی صورت میں ہینڈ اوور کیا ہے، اس کا کوئی ویڈیو ایویڈنس ہے ہی نہیں. اگر ہے بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر. سو دیر از کچھ نہ کچھ ہے جس کے پیچھے فیصل واڈا یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پوائنٹ کو بار بار ریز کر رہے ہیں. لیکن میں پھر ایک بات اپنی بات دہرانا چاہوں گا، یہ پاکستان کے اس لمحے ہمیں پاکستان کے لیے ایک لائن اور لینتھ کے اوپر رہنا ہے اور ایک لائن اور لینتھ کے اوپر کام کرنا ہے. جہاں پہ ڈیفرنسز ہیں 3 مہینے بعد دیکھ لیں گے، سیاست کے وہی رنگ دوبارہ واپس آ جائیں گے. اس وقت ہمیں ایک ہو کے، پاکستانی ہو کے بالکل ان جگہوں پہ کام کرنا ہے، ان پالیسیز پہ کام کرنا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہیں. آپ مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کسی صورت بھی پریکٹیکلی نہیں کر سکتے. اور دوسری چیزیں ہیں، دیکھیں جب حکومتیں، یہ مراد علی شاہ صاحب یا باقی لوگوں کے پاس یہ فیکٹس اینڈ فگر میرے سے پہلے پہنچ چکے ہوئے ہیں. آپ بھی ابھی اپنے موبائل کے اوپر گوگل کھول کے چیک کر لیجئے، یورپ اور آپ کا شمالی اور جنوبی امریکہ یہ ملا کے اس وقت جو آپ کے کووڈ 19 کے جو اس وقت پازیٹیو پیشنٹس ہیں 80% سے پلس اس ایریے میں ہے. آل اوور دی ورلڈ جن ایریاز میں ٹمپریچر زیادہ ہے وہاں اس کا سپریڈ ہونا اس انداز کا نہیں ہے. اس چیز کو بھی یہ وہ بات ہے جو اسلام آباد کے اندر گورنمنٹ کے سیکٹر کے اندر ڈسکس ہوئی ہے، تو لازمی بات ہے کہ یہ باتیں مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی. سو اس تھن لائن کے اندر اکارڈنگ ٹو دا پلان ہمیں چلنا پڑے گا. اور میں خدا را یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ کا سوچ ہے نا کہ جی آپ بالکل اس کو بالکل بند کر دیں تو آپ کا گزارا ہو جائے گا. میں نے بھی پاکستان کے اندر بہت عرصہ کام کیا ہے، میں اس کی پاسبلٹی کو دیکھ ہی سیاست کی جائے اور اس طرح سے بینرز لگائے جائیں جیسے کہ پیپلز پارٹی لگا رہی ہے.
کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا پیپلز پارٹی مطلب صرف سیاست کر رہی ہے یا خدمت بھی کر رہی ہے؟ عمران بھائی کافی ساری باتیں میں کچھ پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دوں گا۔ پہلی بات تو یہ جو آپ نے جہاں سے پروگرام کا سٹارٹ کیا ہے نا، مسجدوں اور امام بارگاہ اور مطلب جو بھی عبادت گاہیں ہیں دوسرے مذاہب کی بھی، کویت، قطر، ملائیشیا، جارڈن، کافی سارے اسلامی ممالک، سعودیہ، وہاں پہ یہ مذہبی جو ہے نا نہیں ہو رہی، جو ہے نا عبادات نہیں ہو رہی۔ صرف پاکستان میں ابھی تک ہم کنفیوزڈ ہیں فرام ٹاپ، کیونکہ وہاں سے کنفیوزنگ پالیسی آ رہی ہے نا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سندھ کی گورنمنٹ نے رینجرز یوز کیے، پھر دوسری بات یہ میں کہہ دوں کہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز وہ سارے ضلعوں کے، ان کے تھرو یہ کام ہوا، وہ کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں تھے، وہ تو بیوروکریٹس تھے، ان کے تھرو ہوا۔ پھر ناصر حسین شاہ صاحب کے بیٹے نے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ناصر حسین شاہ صاحب کے بیٹے نے سکھر میں ویڈیو اپنی شیئر کی، کافی سارے ٹرک کھڑے ہوئے تھے، وہ اپنے طور پہ مخیر حضرات سے، ان کی اپنی این جی او بھی ہے، انہوں نے کیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر واڈا صاحب ایم این اے ہیں تو وہ اپنے علاقے کا بتا دیں جی کہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ کوئی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا، پہلے تو وہاں سے چیلنج کریں نا، چیریٹی بگنز فرام ہوم، اور وہاں پہ یہ خود دینا شروع کریں۔ وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، بجائے اس کے کہ بس تنقید یا لفاظی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو کام پہلے دن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا، آج دیکھ لیں اس کے اثرات۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آپ 14 دن کا لاک ڈاؤن نہیں کر رہے تو پھر کہیں آپ 3 مہینے کا نہ کرنا پڑے، کہیں 6 مہینے کا نہ کرنا پڑے، اللہ نہ کرے سال کا یا 1.5 سال کا، اللہ نہ کرے۔ لاک ڈاؤن کی یہ اسی اس مخمصے میں پھنسے ہوئے، یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن از سم تھنگ لائک کرفیو۔ یہ میرے بھائی صاحب کو یا پی ٹی آئی کو یہ نہیں پتا، کرفیو میں بھی 2-3 گھنٹے ریلیکس کے ہوتے ہیں کہ آپ جائیں اور نہ سودا سلف لیں، کرفیو میں بھی ہوتا ہے۔ تو لاک ڈاؤن تو وہ نچلی ڈگری کیا ہے، دیکھیں نا، ویسے بھی تو کریک ڈاؤنز بھی تو ہوتے ہیں نا، کئی جگہ جی کریک ڈاؤن ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کریک ڈاؤن کا کیا مطلب ہوا کہ وہ سارا علاقے کو مار کے رکھ دیتے ہیں؟ نہیں، کریک ڈاؤن وہ ایک پوائنٹ سے اسپیسیفک چیز پہ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جیسے یہ کام کرنا شروع کیا، اب ان کے پاس جواب تو کوئی تھا نہیں پریکٹیکلی۔ میں کہتا ہوں جی پیپلز پارٹی سندھ کو چھوڑ دیں آپ، کیا پنجاب صوبہ وہ لاک ڈاؤن کر رہا ہے یا نہیں یہ بتا دیں، کیا وہ وفاقی پالیسی پہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ کیا بلوچستان، انہوں نے تو اور مئی تک آگے لے گیا، پتہ نہیں 12 مئی یا کتنی مئی تک بلوچستان نے بھی ایکسٹینڈ کر دیا ہے، کیوں کیا ہے؟ خیبر پختونخوا میں کل تک 71 فوتگیاں ہو گئی تھی، 71 شہید ہو گئے تھے کرونا سے، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیں نا کہ یہ لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے یہ فوت ہو رہے ہیں تو پھر لاک ڈاؤن نہ کریں، تو یا آپ کہیں کہ یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں، یہ جتنا بھی پارشلی ہے، جس طریقے سے بھی یہ لاک ڈاؤن ہے، کچھ نہ کچھ عمل کر رہے ہیں تو تب بچے ہیں، کچھ ایک پالیسی تو بتائیں نا، کہ آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا، پھر آپ آج آ کے آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے، 2-3 وزیر چھوڑ دیتے ہیں کہ جائیں تنقید کریں، وہ ہمارے فائدے میں چلی جاتی ہے بات۔ میں کہتا ہوں کہ ڈی سی اوز، کمشنرز، رینجرز، دے آر ناٹ فرام پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ دے ول بی اکاؤنٹیبل، کہ بھئی ہاں، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ سارا ڈاکومنٹڈ ہے، ایون کہ زکوٰۃ کے بھی انہوں نے 6,000 روپے پر فیملی دیے، اور وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے، 3300 کچھ گھرانوں کو دیا، ڈاکومنٹڈ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جیسے مراد علی شاہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ 5,000 آپ الیکٹریسٹی کے بل معاف کر دیں اور 2,000 گیس کے، کیا وفاقی حکومت نے کی ہے؟ وہ بھی تو لوگوں کی ضرورت ہے نا، وہ لاک ڈاؤن تو نہیں ہے، کریں نا، وہ آئیں آگے۔ پھر 3 ارب سے سندھ کی حکومت نے 3 ارب اپنے پاس سے پہلے، کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز فرام ہوم، 3 ارب انہوں نے پہلے دیے، 1.25 ارب انہوں نے تنخواہوں سے کٹوتیاں کی، اور 2.25 ارب جو ہے نا انہوں نے اپنے ڈیفرنٹ پروجیکٹ کو روک کے ان میں سے پیسہ نکالا۔ یہاں پہ ڈیم فنڈ کا پیسہ کدھر گیا؟ لوگ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ڈیم تو کوئی نہیں بن رہا، یا وہ پیسہ نکالنے سے ڈیم رک تو نہیں رہا، وہ پیسہ کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ جی لوگوں سے بس پیسہ مانگے؟ اب تو برٹش گورنمنٹ نے بھی 26 لاکھ، آپ ہینکوک کا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں کے ہیلتھ منسٹر کا، ہیلتھ سیکرٹری کا، میڈیا میں اب بیچارہ منہ نکالنے کے قابل نہیں رہا، اس نے کہا تھا جی کہ ہم بالکل تیار ہیں، سب کچھ ہے، اور آج دیکھیں یہاں پہ 20,000 سے اوپر، مطلب 20,000 کے نزدیک پہنچ گئے، 17,000 کراس کر گئے ہیں، تو یہاں پہ اموات ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل تیار تھے، اور پاکستان جیسا ملک جن کو ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ خدایا خدایا، دیکھیں عمران بھائی آخری میں ایک بات کروں، ہم بچپن میں ہم نے ہر انسان نے سیکھے،
گھر کے بڑے کہتے تھے کہ مغرب کی اذان کے وقت باہر نہ جائیں، وہ بھی ایک لاک ڈاؤن تھا، وہ بھی ایک ڈسپلن تھا. لاک ڈاؤن مینز ڈسپلن آف لائف. دن کے وقت دھوپ میں نہیں پھریں. مائیں بچوں کو سلا دیتی تھی 2-3 گھنٹے زبردستی. تو وہ لاک ڈاؤن کے ایک ڈفرنٹ طریقے ہوتے ہیں. اب یہ لاک ڈاؤن کو کوئی ہوا بنا کے پیش کر رہے ہیں، اس لیے کنفیوز چل رہا ہے ملک وفاق کی وجہ سے. ادروائز لوگ کرنے کو تیار ہیں، اور لوگ اس پہ وہ دیکھیں نا، مخیر حضرات اتنے ہیں، وہ لنگر بانٹ رہے ہیں. اب یہ لنگر کی بجائے اکانومی کے پلے ہیں. پہلے لنگر ان کو عظیم تھا، اب ان کو اپنی پرائرٹی ان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے پہلے والا کام بعد کرنا ہے یا بعد والا پہلے. اس لیے یہ جب تک صوبوں کو ایک اے پی سی بورڈ نہیں دیں گے، ان کا کچھ نہیں بنے گا، یہ کنفیوز رہیں گے. یہ اسلام آباد کی حد تک محدود ہے. پنجاب کام کر رہا ہے، گڈ، وائی ناٹ، وہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں ان کو وہ جتنا بھی اپنے اور اس وقت پنجاب میں زیادہ کیسز ہو گئے. سندھ گورنمنٹ نے 26 فیبروری سے ابھی تک 26,000 جو ہے نا انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں، جس میں سے 2,000 کچھ پازیٹیو آئے ہیں. اور دیکھ لے کیا اس کا فائدہ ہوا ہے. اور ابھی ہم نے پہلے ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ تھا، اب واک تھرو ٹیسٹنگ بھی رکھ لیا. ہم تو آگے جا رہے ہیں. ہم نے لیب جناح ہاسپٹل میں بھی، جناح کیمپ میں بھی اس میں ہم نے وہ رکھ دی، لیب رکھ دی ہے 23 اپریل سے. اور جاوید صاحب اس وقت جو ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چمن کا بارڈر بھی کھول دیا گیا ہے، افغانستان کے لوگ بھی آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کے پی کے میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور افغانستان بارڈر کھولا جا رہا ہے اور اس میں سے لوگ آئیں گے، ظاہر ہے ان کو کردینہ بھی کیا جا رہا ہے، تو کس طرح سے ان حالات کو ایسے وقت میں جہاں ظاہر مشکلات تو ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ایک تو اگر آپ کے پاس پوری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی آپ جو ہے وہ دنیا سے نہیں کٹ کے رہ سکتے، لیکن آپ نے پھر اگر یہ فیصلے لیے ہیں کہ جی آپ کو بارڈرز کھولنے ہیں، آپ لوگ تجارت کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، اس میں پھر آپ کے پاس یہ بھی ایک وہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، وہ ان کو لوگوں کو مانیٹر کریں. صرف جو ہے نا ان کو آئسولیٹ کرنے سے اور ان کو جو ہے وہ کرنے سے چیزیں نہیں بنتی ہیں. آپ کے توسط سے میں ایک یہ چیز بھی کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ جتنا اور پی ٹی آئی کو جتنا اوورسیز پاکستانیوں نے سپورٹ کیا، میرے خیال میں شاید کسی پارٹی کو سپورٹ نہ کیا گیا ہوگا. لیکن جب یہ بارڈرز کی آپ بات کر رہے ہیں، جب یہاں سے لوگوں کو جانے کا پرابلم تھا تو پی آئی اے نے جو ہے نا اپنی فلائٹس بند کر دی، اور لوگوں نے جن کے پاس ریٹرن ٹکٹس تھیں ان کو جو ہے وہ ڈبل قیمت پہ دوبارہ لینی پڑی. انہوں نے تو ویسے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو ڈوئل نیشنلٹی کی جو ریسٹرکشن ہے پاکستان میں، وہ بھی ختم کریں گے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس لیے پھر آپ کے پاس ان لوگوں کا ایک مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ وہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو مانیٹر کریں، ان کو دیکھیں کہ اس میں اگر کوئی لوگ جو ہے وہ بیمار ہیں تو ان کا آپ کے جو ہے نا ان جو بھی افغانستان بارڈر ہے یا ایران بارڈر ہے، جس طرح یہ سارا ایشو تو ہمارا شروع ہوا ایران کے بارڈر سے. اب اگر ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت اور جس طریقے سے ان لوگوں کو آئسولیٹ کیا، وہ بھی ہم ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ جن کو نہیں بھی تھا ان بیچاروں کو بھی لگ گیا، اور پھر ان کو جو ہے وہ ٹھیک ہوئے بغیر، کوئی میڈیکل اٹینشن دیے بغیر انہوں نے ان کو روانہ کر دیا گیا ایک وزیر کے کہنے پر، اور اسی سے جو ہے نا یہ ساری وبا پورے ملک میں پھیل گئی. پھر اسی طرح جو ہے نا وہ دوسرا جو اس کا فیکٹر تھا وہ تبلیغی جماعت کا تھا. تو یہ بارڈرز کھولنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ جو ہے وہ دنیا سے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی کٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا ایک مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے کہ جس پہ آپ ہر آنے جانے والے لوگوں کو مانیٹر کریں، تاکہ اس سے جو ہے وہ وبا کے کو پھیلانے سے جو ہے نا پہلے آپ اس کو کنٹرول کر لیں. جیسے میں نے آپ کو کہا دو ہی طریقے ہیں، یا فل لاک ڈاؤن ہے یا آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ جرمنی کی طرح جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں روز جو ہے نا وہ کر سکیں، ٹیسٹنگ کر سکیں، اور ان لوگوں کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ٹھیک کریں. تو بارڈر کھولنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس مانیٹری سسٹم ہونا چاہیے. یہ بھی اس وقت صحیح نہیں ہے، مانیٹرنگ سسٹم صحیح ہوگا تو پھر کھولنا صحیح ہے. اچھا، میں جناب مدثر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور میں کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کے پی کے حوالے سے ہے اور کے پی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے کھولا جا رہا ہے بارڈر. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور چیز جاننا چاہوں گا جو کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنی جو ہے بیان میں کہا کہ جی وفاق جو ہے ساتھ نہیں دے رہا، مطلب ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے، ان کی طرف سے مالی امداد جو ہم تک نہیں پہنچ رہی، مالی معاونت نہیں پہنچی ابھی تک. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے جو ایم این اے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب،
وہ بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں، بہت زیادہ ناراض بھی ہیں آپ لوگوں سے. تو کیا وجہ ہے، کیوں یہ جو ہے اپنے ایم پی ایس کو تو کم سے کم آپ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں، انہیں کیوں سپورٹ نہیں کر رہے؟ ان کا میرے خیال میں سسٹم فریز ہو چکا ہے. میرے خیال سے یہ ہمارے جناب مدثر علی کا جو ہے سسٹم جو ہے فریز ہو رہا ہے. مدثر بھائی دوبارہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کو. اچھا میر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہ اپنے لوگوں کو جو ہے اپنے ایم پی ایس کو سپورٹ نہیں کر رہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے سسٹم چلے گا؟ یہ دیکھیں سپورٹ تو دور کی بات، ان کے ایم این اے نجیب ہارون صاحب نے غالباً وہ کراچی سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اگر سندھ گورنمنٹ کوئی غلط کر رہی ہوتی تو وہ تو خوشی سے اور آگے رہتے اور کام کچھ کرتے. وہ یعنی کہ اتنے ڈپریس ہو گئے اپنی وفاق کی حکومت کی کارکردگی سے، اور یہاں سے وہ سندھ کی کارکردگی دیکھ کے تو وہ انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں اب کیا مسائل ہیں ان کے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. یہ ریسنٹلی ہوا ہے. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان پہ. یہ کرونا وائرس کی وجہ سے دیکھیں جہاں پہ ہر جماعت انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ اس وقت کرونا کو ڈیل کریں. بلاول صاحب نے کہا کہ کرونا کو ڈیل کریں، کوئی تنقید نہ کریں. وزراء کو بھی کہہ دیا، ایون کہ بلاول صاحب خود بھی انہوں نے بڑی لو لیول تنقید بھی کی، ہم نے جواب نہیں دیا. ابھی ایک پولیٹیکل پرزنر ہے، صرف ایک، سید خورشید شاہ صاحب، اور باقیوں کو جو ہے نا اتنے بڑے چینی کے اسکینڈل، آٹے کے اسکینڈل، اور ابھی آئی پی پیز کا بھی آ رہا ہے، اور یہ سارے چور ڈاکو دائیں بائیں دناتے پھر رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی وہ نہیں پکڑا جا رہا ہے. اور سید خورشید شاہ صاحب ابھی بھی اندر ہے. اوپر سے شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں 22 کو. صرف یہ کیا ہے کہ ایشوز ڈائیورٹ کر دیں. میں عمران صاحب سیاست کوئی کرے نہ کرے، سیاست کو پازیٹیو دیکھیں تو انسانیت ہے. نیگیٹو یہ مطلب ہوتا ہے جو آج کل کہتے ہیں جی پوائنٹ سکورنگ، وہ اس کو کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کو. اینی وے یہ خود گورنمنٹ اس وقت، خود مرکزی گورنمنٹ اپنے لاک ڈاؤن میں ہے، یہ کوارنٹین میں بیٹھی ہوئی ہے، خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے سیلف ایگزائل کیا ہوا ہے. یہ آ کے سامنے نہیں آتے. آج بھی مراد علی شاہ صاحب لڑکانہ گئے، خود گاڑی ڈرائیو کر کے، نثار کھوڑو صاحب ان کے ساتھ تھے. آپ یقین کریں کہ انہوں نے ایک پولیس کی گاڑی میں 3 کے 4 لوگ دیکھے، گاڑی روک کے ان کو کہا کہ آپ 2 لوگ سفر کر سکتے ہیں. وہاں تک انہوں نے ایجوکیٹ کرنے کی وہ بتائی بات. اور پھر بلاول بھٹو صاحب سے انہوں نے پھر ویڈیو لنک پہ جو ہماری پارٹی کانفرنس ہوئی وہ اٹینڈ کی. اس کے بعد پھر وہ یہ جو کمانڈ سینٹر کھلا ہے نیا، انہوں نے حصہ لیا. باقاعدہ پوری ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ، مرتضیٰ وہاب، ناصر حسین شاہ، امتیاز صاحب، سارے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پھر وہ میں نے دیکھا وہ ایک پروگرام پہ اس کی کلپس بھی دکھائے گئے، اور وہاں سے اسد عمر اس کو چیئر کر رہے تھے، اور بڑی چیز تجاویز دی سید مراد علی شاہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آپ اس سارے اب جو اس ڈیٹا ہے نا اس کو کمپائل کریں، یہ نیشنلائز ہونا چاہیے. یہ ڈویژنل سطح پہ، نچلی سطح پہ سارا جا کے پھر وہ پروونشل اور پھر وفاق، یہ سارا ہو جائے تاکہ آئندہ کسی ناگہانی کے وقت ہمیں یہ کام دے سکے. جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا ڈیٹا ہمیں آج کام آ گیا، اور ہم لوگوں کو کچھ ہینڈل اور وہ کچھ ان کو دینے کے قابل ہوئے. تو یہاں پہ جب تک پھر وہی پوائنٹ ہے وہ جی لاک ڈاؤن یہ نہیں ہے کہ گھروں کے اندر بالکل آپ بند. جیسے جاوید بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ 14 دن کے بعد یہ جو بھی لاک ڈاؤن ہے یا جو بھی ان کی، اس کے بعد بھی آپ نے یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں رہیں گے تو گھر میں کوئی ایسی چیز لگی وہ ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، پریکاشنری میئرز اس میں بھی لینی ہے اور اس کے بعد بھی لینی ہے. اور اس کے بعد آپ کو جو سب سے بڑا ابھی ڈائلما دیکھنا ہے نا، جس کے لیے گورنمنٹ تازہ کے لیے نہیں تیار، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کی اتنی وہ فار سائٹڈنیس ہے. یہ آفٹر جو اس کے کرونا کے ہے نا، آفٹر فیکٹس، اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا پڑے گا. اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ زیرو، مائنس. بہت شکر، میں بہت شکر گزار ہوں عمران میر صاحب آپ کا، اور جناب جاوید اخندزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جناب مدثر علی شکور صاحب، آپ تینوں افراد کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے پھر اجازت دیجیے. اللہ آنے کے بعد.